ہو سکتا ہے تم میں کا کوئی آدمی اپنی زبان کا تیز ہو اور دوسرا بیچارہ حق پر ہونے کے بعد بھی تیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ تو جو زبان کا تیز ہے میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دوں، لیکن یاد رکھنا میرے فیصلہ سنا دینے سے کسی کا حق ختم ہونے والا نہیں ہے، میں گویا کہ اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اب اتنا سن لیا، اور کل قیامت کے دن گردن میں وہی لٹکا ہوا رہے گا، یعنی حق پر نہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے کا حق لے لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، چاہے آپ سپریم کورٹ سے جیت جائیں، لوور کورٹ کی تو بات چھوڑیے، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اگر دوسرے کا حق سپریم کورٹ سے بھی آپ جیت جاتے ہیں اور اگر آپ کا حق نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی گردن میں یہی لٹکے گا۔ میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور بچے کا کھانا کس کو کھلایا؟ مہمان کو۔ میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی، ایک رات کی بات ہے، ایک رات بھوکے سونا، یہ ادا پسند آ گئی، اور ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ ہنسے بھی مسکرائے، کیا ہے دونوں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت اتار دی، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جبکہ خود ہی اس کے محتاج ہیں۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں پہلے اپنا بھر لو، کسی کا بھرے یا نہ بھرے، جا بھائی معاف، چچا کے لیے معاف، بھتیجے کے لیے معاف، بازو والے کے لیے معاف، رشتہ داروں کے لیے معاف۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گڈھے میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا، پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا والے آپ کے لیے کنواں کھود سکتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار خود ہی کھود دیں گے، لیکن اوپر والا جب تک نہ چاہے کچھ ہونے والا معاف کرنا سیکھیے۔ اس لیے سورہ یوسف کو بار بار پڑھیے، جہاں بھی آپ کو رشتہ داروں سے کوئی شکایت ہے سورہ یوسف پڑھ لیجئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی 59 کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ مسجد میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگوں کو 5 انعام مل گیا، 5 گفٹ مل گئے۔ 4 گفٹ تو پکا ہی ہے اور 5واں بھی کنفرم ہو گیا الحمدللہ۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں،
باہر جمع ہونے کی فضیلت ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں مجھے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے اور اس کا جو انعام ہے، نمبر ایک سکون ہی سکون ہے۔ اب دیکھیے بہت دیر سے موبائل بند ہے، ذہن کو سکون ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ دنیا داری نہیں ہے، سکون تو ہے۔ تھک گئے، پریشان ہو گئے، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے ہائے ہائے، اور ایک دن کرنا پڑے گا بائے بائے بائے، پھر پوچھتے ہیں وائے وائے وائے۔ سکون ہی سکون ہے، شانتی ہی شانتی۔ نمبر دو، رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ نمبر تین، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ جتنے بھائی یہاں، جتنی بہنیں یہاں ہیں، سب لوگوں کے لیے فرشتے نے پر بچھا دیا۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو لوگ ٹائم نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں، فرشتوں نے اپنا پر بچھا دیا۔ نمبر چار، ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم سب گناہ گاروں کا نام لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایک آدھ دو لوگوں کا نام لے سکتے ہیں، عبدالسلام بھائی، اقبال بھائی، دیس بھائی اور ڈیٹ بھائی، اس کے علاوہ نام کہاں یاد رہے گا؟ کون یاد کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ اب اپنے من میں اپنا نام یاد کر لیجئے، کیا اللہ میرا نام لے رہے ہیں؟ ہم گناہ گاروں کا نام اللہ فرشتوں کی مجلس میں لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کوئی انعام؟ اور پانچواں انعام ماشاءاللہ مسجد کے متولی صاحب نے، اپنے امیر صاحب نے کچھ ٹھنڈا اور گرم بھی رکھا ہے۔ اب ٹھنڈے سے مراد تو سمجھ ہی گئے آپ، پانی چاہے ٹھنڈا رہے یا پانی چاہے گرم رہے، پیٹ پوجا کی تیاری تو ہے ہی الحمدللہ۔ یعنی ٹوٹل چیز یہاں سے لے کے جانے کا ہی ہے، مسجد میں کچھ دینا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ چلیے اب جب 5 انعام مل گئے تو بس اسی پر عمل اگر شروع ہو گیا تو فائدہ ہی فائدہ۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ کون ہے وہ؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ پیدا کیے جو نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے بڑے ولی ہیں۔ وہ ان سے بڑا ولی نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا۔ اور اس امت میں نبیوں کے بعد ولیوں میں سب سے بڑے ولی، رسولوں کے بعد سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہم اور آپ سنیں گے تاکہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔ باتیں بہت ساری سنتے ہیں، اس سے سنا اور اس سے نکال دیا، اور کیا معلوم کیا کنیکشن ہے، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکلا، جبکہ دونوں صرف اندر گھسانے کے لیے ہے، پتہ نہیں۔ اندر اگر ڈالنا ہے تو سیدھا یہاں تک لے آئیے اور صحابہ والی زندگی لے آئیے۔ وہ لوگ ڈائریکٹ عمل شروع کر دیتے تھے، کچھ بھی سنا عمل شروع، یہ نہیں دیکھتے تھے وہ دوسروں کے لیے۔ آج کل مسئلہ کیا ہے، ہم اور آپ مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا نہیں چاہتے۔ لگنا چاہیے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ نہیں بھائی، عمل۔ آج ہم اور آپ گفتار کے غازی ہیں، گفتار مانا بات کرنا، ہم یہ کرے ہیں وہ کرے نہیں، کردار کے غازی بنیے، عمل کر کے دکھائیے، جو پار لگ رہا جتنا لگ رہا اتنا کیجئے، کرتے چلے جائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بس کچھ واقعات میں آپ کو سناؤں گا۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے، اپنا حق ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتے تھے، اپنا حق ہونے کے باوجود اپنا حق رائٹ اپنا چھوڑ دیتے تھے۔ ہم اور آپ اپنا چھوڑنا تو دور کی بات، دوسرے کا بھی کھا جاتے ہیں۔ اب دیہاتی لوگوں کو پتہ ہوگا، اب آپ کے یہاں کیا بولتے یہ تو پتہ نہیں۔ 2 کھیت کے بیچ میں آڑ ہوتا، آڑی بولتے، آڑی، اور ایک آرا ہوتا کاٹنے والا، لکڑی کاٹتے ہیں۔ پہلے آڑ جو بیچ میں ہوتا تھا وہ موٹے موٹے ہوتے تھے، موٹا موٹا ہوتا تھا۔ اب وہ
اتنا پتلا ہو گیا کہ آڑ ہی بن گیا ہے، یعنی بالکل اتنا پتلا، دونوں طرف سے لوگوں نے سٹا دیا ہے، آڑ وہی ہے لیکن اس کو آڑی بنا دیا، سمجھ گیا، ایسا والا، یعنی اتنا پتلا دونوں طرف سے کاٹ دیا کہ ایسا بنا۔ کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ قبر میں لے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا پہلے بہت اچھے تھے، وہ لوگوں کا احترام کرتے تھے، زیادہ ٹینشن ونشن نہیں تھا، کورٹ کچہری میں نہیں بھاگتے تھے۔ آج ہم اور آپ معمولی چیز کے لیے کورٹ کچہری میں بھاگ رہے ہیں۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند النساء، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے روایت ہے، حدیث نمبر 26716 صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اپنا حق لے کر آئے اور کہا اس مسئلے میں جھگڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اپنا جھگڑا امام صاحب کے پاس لانا چاہیے کہ مولوی صاحب دیکھیے ہمارا جھگڑا ہے، ہمارے جھگڑے کو آپ صحیح کر دیجئے۔ لیکن ہم اور آپ اپنا جھگڑا نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا رگڑا ہوتا ہے۔ رگڑا جانتے ہیں؟ رگڑا، کبھی رگڑا آپ نے کھایا نہیں ہے، اس طرح رگڑ کے جو دیتا سیدھا اندر چلا کے، تو ہم اور آپ جھگڑا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اور آپ رگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑے کا تو حل ہے لیکن رگڑے کا کوئی حل، اس کو صرف کھا ہی جاتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ رگڑا بہت چل رہا ہے اپنے، معمولی بات کے لیے رگڑا۔ کاہے بھائی کاہے رگڑا کر رہے ہیں؟ کورٹ کچہری معمولی بات کے لیے، اتنے کورٹ میں کچہری میں ہمارے کیس رکھے ہوئے ہیں نا، اگر ہم امام صاحب کے پاس لے آئیں تو آج کا آج مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ہم اور آپ آج کل موچ کی لڑائی لڑتے ہیں، داڑھی کی نہیں۔ جس دن داڑھی کی لڑائی لڑنا شروع کر دیں گے اس دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیے، موچ والی لڑنا ہے یا داڑھی والی لڑنی ہے؟ بول ہی نہیں رہے، داڑھی والی نا۔ تو داڑھی والی اگر لڑنی ہو تو اس کا حل ہے، لیکن اگر مونچھ والی لڑنی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل ہے ہی نہیں۔ تو دو آدمی جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو جب سنا، دونوں کا میٹر سنا، آج کل ہم اور آپ فیصلہ کیسے سناتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ پورا کھیل اسی کا ہے۔ چہرہ، اچھا یہ خاندان کا ہے، اچھا وہ خاندان کا ہے، اچھا وہ پیسے والے، اچھا وہ ایسا، الا ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، انکم تختصمون الی وانما انا بشر، آج تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آئے ہو اور میں ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے تم میں کا کوئی آدمی اپنی زبان کا تیز ہو اور دوسرا بیچارہ حق پر ہونے کے بعد بھی تیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ تو جو زبان کا تیز ہے میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دوں، لیکن یاد رکھنا میرے فیصلہ سنا دینے سے کسی کا حق ختم ہونے والا نہیں ہے، میں گویا کہ اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اب اتنا سن لیا، اور کل قیامت کے دن گردن میں وہی لٹکا ہوا رہے گا، یعنی حق پر نہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے کا حق لے لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، چاہے آپ سپریم کورٹ سے جیت جائیں، لوور کورٹ کی تو بات چھوڑیے، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اگر دوسرے کا حق سپریم کورٹ سے بھی آپ جیت جاتے ہیں اور اگر آپ کا حق نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی گردن میں یہی لٹکے گا۔ جیت جائیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی جیت رہا ہے جبکہ اس کا حق نہیں ہے، تو میں ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ حدیث آج آپ نے سن لی، میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، کئی بار سنی۔ وہ دونوں صحابی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فبکر رجلان، دونوں صحابی رونے لگے۔ بھائی اس میں سے ایک ہی کوئی حق پر ہوگا، حق پر کوئی ایک ہی ہے، دوسرا حق پہ نہیں ہے، لیکن دونوں رو رہے ہیں، یعنی جس کا حق ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو حق پر نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا مسئلہ سن لیجئے، صحابہ کیسے تھے اور ہم اور آپ کیسے ہیں۔ فبکر رجلان، دونوں رونے لگے، اور آگے کیا کہا پتہ ہے؟
وقال كل واحد منهما حقی لأخی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میرا حق میرے بھائی کے لیے ہے، یعنی میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں، میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کو دینے لگے اور دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تک جھگڑا لے کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کل قیامت کے دن میں جہنم کا ٹکڑا دوں گا، تو بولے نہیں، میرا حق میرے بھائی کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم اور آپ کریں گے؟ اپنا حق تو دبا کے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے کا بھی لا بھائی لا۔ ہم اور آپ ہوتے تو بول لا بھائی لا، جلدی لا، اچھا ہے دے رہا ہے لا۔ نہ، صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، اپنا حق دوسروں کو دے رہا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ابھی تم لوگ جھگڑا لے کر آئے تھے، ایک بول رہا تھا میرا، دوسرا بول رہا تھا میرا، پھر بول رہا میرا نہیں ہے۔ جاؤ پہلے آپس میں مسئلہ حل تو کر لو پھر آنا۔ میرے بھائیو، اگر ہماری اور آپ کی زندگی ایسی ہے تو صحابہ کی جیسی زندگی ہے، ورنہ ایسی زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کیسے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ رات ان کی گزرتی تھی نوافل میں، نمازیں پڑھتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی رات موبائل میں، دیکھ رہے ہیں بہت بھاری والا الحمدللہ ہے نا۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، ختم۔ پوری رات جاگ رہے ہیں۔ کیا کام ہے بھائی؟ بزی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت بزی ہوں۔ کیا؟ بہت بزی ہوں۔ ارے بھائی کام تو بتا یار، بہت بزی ہوں۔ کیا کچھ ٹائم نہیں ہے؟ کیا ٹائم نہیں ہے؟ اور کبھی بھی دیکھیے کہیں بھی بہت بزی، بھائی آجا آئیں، اب اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے۔ بابو کھنوا کھا لو، آئیں، چل بہت بزی۔ اور صحابہ کرام کی رات کیسی گزرتی تھی اور ہماری اور آپ کی رات؟ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 198، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں ایک جنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر ہیں یا جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور 2 صحابی سے کہا کہ رات بھر ہماری حفاظت کرنا تم دونوں۔ تو وہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، پہلے تو پوچھا کون ہے جو کرے گا؟ من رجل یکلؤنا، کون ہے آج رات پورے فوج کی حفاظت کرے گا، رات بھر جاگے گا، کون ہے؟ تو 2 صحابی کھڑے ہوئے، ایک کا نام تھا عمار بن یاسر جو مہاجر تھے، اور دوسرے کا نام تھا عباد بن بشر جو انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ دونوں کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ہم دونوں مل کے فوج کی حفاظت کریں گے، یعنی آپ لوگ سو جائیے ہم دونوں جاگیں گے۔ پوری فوج سو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اب اس کے بعد دونوں صحابی میں سے طے کیا، تو ایسا کرتے نا دونوں کیوں جاگیں گے، آپ سو جائیے، میں اکیلے پوری فوج کی حفاظت کروں گا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مہاجر تھے ان کو سلا دیا، اور عباد بن بشر انصاری صحابی بولے اب میں رات بھر اکیلے پوری فوج کی دیکھ بھال کروں گا، کسی دشمن کو آنے نہیں دوں گا۔ اب جب رات ہوئی تو بولے اب پوری رات ایسے کیسے رہوں؟ نماز میں لگ گئے، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن کا ایک آدمی تھا، اس کی بیوی کا یا اس کے کسی عورت کا کسی مسلمان کے ہاتھوں ادھر ادھر ہو قتل ہو گیا تھا، شاید دھوکے سے یا کچھ ہو گیا تھا، تو بولے بدلہ لے کے رہوں گا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے۔ تو آیا نشان دیکھتے دیکھتے تو پہنچ گیا، بولے یہی لوگ ہیں، اچھا یہ آدمی کھڑا ہوا پورے فوج کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب وہ نماز میں لگ گئے، عباد بن بشر انصاری صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، نفلی نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تیر آ کے لگا، پہلا تیر لگا، اس کو نکال کے پھینک دیا۔ بس ہیں نماز میں ہیں، قرات میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں،
دوسرا تیر لگا اس کو بھی نکال کے پھینک دیا، تیسرا تیر لگا اس کو بھی نکال کے پھینک دیا، پورا جسم ان کا اب خون بہنے لگا۔ جب وہ رکوع اور سجدہ میں گئے تو وہ جو ساتھی تھے ان کو اٹھایا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہی دونوں کا کام تھا، ان کے جو ساتھی تھے ان کو اٹھایا، کیونکہ انہی دونوں کا کام تھا رات بھر فوج کی حفاظت کرنا۔ اٹھایا، جب اٹھایا تو کہا، اٹھنے کے بعد انہوں نے سبحان اللہ، الا انبہتنی اول ما رما، اوہو، ارے بھائی پہلے تیر میں کہیں نہیں اٹھا دیا، دیکھ تیرے اس سے کتنا خون بہہ گیا، پہلے ہی تیر میں اٹھا دیتے جب پہلا تیر لگا تو۔ اس صحابی کا جواب سن لیجیے، ہمارا اور آپ کا جواب، کنت فی سورۃ اقرأها فلم احب ان اقطعها، آج رات میں ایسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا من ہی نہیں چاہا کہ میں تلاوت چھوڑ دوں، میں اسی میں لگا رہا، اس لیے تین تیر آ کے لگ گیا، میں اسی میں لگا رہا اور 3 تیر مجھے لگ گیا۔ رات کس میں گزر رہی ہے؟ نماز میں۔ ہماری اور آپ کی رات کس میں گزر رہی ہے؟ موبائل میں، الا ماشاء اللہ۔ اور ہماری رات شروع کب ہوتی ہے؟ 12 بجے۔ سونے کے لیے ہم اور آپ کب جاتے ہیں؟ 2 یا 3 بجے۔ اٹھتے کب ہیں؟ 10 بجے۔ دکان کب کھلتے ہیں؟ 12 بجے۔ اور روتے ہیں 24 گھنٹہ، اللہ برکت دیتے نہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ برکت کب بڑھتی ہے؟ صبح کے وقت۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا، اور جس نے نہیں پڑھی کہاں رہے گا؟ تو میرے بھائیو، یہی فرق ہے، ان کی زندگی کیسی ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے مہمان نواز تھے، مہمان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں صحابہ کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آج کوئی مہمان ہمارے گھر پہ آ جائے، وہ بھی مہمان 2 طریقے کا ہوتا۔ مولوی صاحب ذرا کھول کے بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ تو ہنساتے ہیں، میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، میں صرف آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ مہمان 2 طریقے کے ہوتے ہیں زیادہ تر، ایک ان کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ اب نہیں سمجھے؟ ایک آپ کی طرف سے ہوں گے تو آپ کے کئی بھائی آ رہے ہیں یا ماں باپ آ رہے ہیں یا آپ کی بہن آ رہی ہے، تو ہلو سے ہوم منسٹر جو گھر کے اندر ہے پوچھنا رہتا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا وہ میرے بھائی آنا چاہ رہے ہیں، بہن آنا، اچھا ہر دن آ جائیں گے، فالتو آ کے سب لوگ کھائیں گے یہاں، ہر دن تو آئے، ابھی تو آئے تو پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ اور اگر ان کی طرف کا مہمان رہا، سالی آ رہی ہیں، ساسو ماں آ رہی ہیں، سسر جی آ رہے ہیں، اور سالہ اگر آ رہا ہے، ٹھیک ہے بلا لیے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے طریقہ، دیکھ رہے ہیں ہم، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ والے لوگ ایسے ہیں، میاں بیوی دونوں مہمان نواز۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ملا ہے، دونوں مہمان کی خدمت کرتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4889۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، الا رجل یضیف هذه الليل يرحمه اللہ، کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ مہمان کو گھر لے گئے، تب بیوی سے کہا، اب ایسا نہیں کہ ہیلو لے کے آؤں کیا، وہ نہیں، اس زمانے میں موبائل کہاں تھا، تو یہ بول سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، میں ذرا ہوم منسٹر سے پوچھ کے آتا ہوں، گھر کی جو ہوم منسٹر ہے پوچھ کے آتا ہوں، بولے نا، سیدھا مہمان کو لے گئے گھر، اور جا کر کیا کہا پتہ، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ بیوی نے کیا کہا، بیوی ہو تو ایسی اللہ والی، اللہ والی جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا نصیب والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر حلہ والی جس کے گلے پڑ گئی
تب اس کا گلا بھی بیچارے کا چلا جاتا. اب کیا کیا جائے, پریشانی آزمائش رہتی. لیکن اللہ والی جس کو مل گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو محترمہ نے کہا آپ گھر لے کر آئے ہیں مہمان کو, لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا, الا قوت الصبیہ, بس بچے کا کھانا بچا ہے, نہ آپ کے لیے کھانا نہ میرے لیے کھانا, صرف بچے کا کھانا ہے. اب آپ ہی بتائیے, ہمارے اور آپ کے گھر میں سال بھر کا راشن بھرا ہوا ہے, پھر بھی روتے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا. اور روٹی اور بوٹی ہم اور آپ چھوڑتے نہیں, اور جمعہ کے دن تو بوٹی ہونا, چاہے اس کے لیے بوٹی بوٹی ہو جائے, سمجھ گئے آپ, چاہے اس کے لیے بوٹی بوٹی ہو جائے. سمجھے کہ نہیں سمجھے اس کا مطلب, حالات چاہے جیسے بھی ہوں بوٹی ملنی چاہیے. پھر بھی ناشکری کہا جی نہیں, نہ آپ کے لیے کھانا نہ میرے لیے کھانا, بس یہ بچے کا کھانا بچا, اس تو کھانا ہے ہی نہیں. میاں بیوی دونوں نے پلاننگ کی. میاں بیوی دونوں کا دماغ ایک ہونا چاہیے. جہاں دونوں کا دماغ دو ہو گیا تو جھگڑا بہت ہوگا. وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے. تو دونوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا, اور مشورے میں یہ آیا, شوہر نے کہا دیکھو ایسا کرنا ہے, بچے کا جو کھانا ہے نا مہمان کو کھلانا ہے, اور میں بیٹھ جاؤں گا اور میں صرف ہاتھ کو اوپر نیچے کرتا رہوں گا, اور تم کیا کرنا, فاطفئ السراج, چراغ کو بجھا دینا, اور بچے کو بھوکے ہی سلا دیں گے, اور ہم دونوں میاں بیوی بھوکے سو جائیں گے. اس حدیث پر غور کیجیے آپ, ایک دن ذرا پریکٹس کیجیے گھر میں. تو بھائی آپ کو بھی بھوکے سونا, مجھے بھی بھوکے سونا, ہو پائے گا؟ بس ایک دن پریکٹس کرنے کا, ختم. ایک دن اگر آپ نے بھوکا مار دیا نا یا سلا دیا نا, تو دوسرے دن ادھر سے پورا بھر کے لے کے آ جائیں گے آرام سے. کیا فقیر کے گھر بابا نے شادی کر دی, کچھ ہے ہی نہیں. دیکھو ایک دن پورا بھوکا سونا پڑ رہا ہے. میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے, اور بچے کا کھانا کس کو کھلایا, مہمان کو. میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی. ایک رات کی بات ہے, ایک رات بھوکے سونا, یہ ادا پسند آ گئی. اور ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ ہنسے بھی مسکرائے. کیا ہے دونوں. اور قرآن کریم کی ایک آیت اتار دی, سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9, وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جبکہ خود ہی اس کے محتاج ہیں. لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں پہلے اپنا بھر لو, کسی کا بھرے یا نہ بھرے. ابھی آپ نے دیکھا نا لاک ڈاؤن میں پورا لاکھ کے اندر ایک اپنا پیک کرنے کا, دوسرے کا بھی سب مور مار کے لا کے رکھ لینے کا, سال بھر کا ایک آرام سے چل رہا ہے. صحابہ کرام دوسروں کا خیال رکھتے تھے. اور یاد رکھیے گا, بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2699. بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. کاش ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ آ جائے. سوشل ورکر بنیے, سماج کے لیے کام کیجئے, انسانیت کے لیے کام کیجئے, مہمان نواز بنیے, پھر اللہ دیکھیے کتنی برکتیں اتارتے ہیں. صحابہ کرام کیسے تھے, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کا گھرانہ کیسا تھا. وہ بڑے غیرت مند تھے, دین کے مسئلے میں غیرت مند تھے. آج ہم دنیا کے معاملے میں غیرت مند ہیں, دین کے مسئلے میں کہاں قرآن پر عمل ہو رہا ہے, کہاں حدیث پر عمل ہو رہا ہے, لیکن نہیں, ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہیں. تو ایسا بول دیا, تو ایسا کیا, کیوں ایسا, بھائی ہمارا پرانا خاندان ہے بھائی, بولنے کا نا, ہم وہ آدمی نہیں ہیں. اور صحابہ کرام کی زندگی دین کے معاملے میں کیسے تھے. صحیح بخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6846, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, لو رأیت رجلا مع امرأۃ لضربته بالسیف غیر مصفح, اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو میں ننگی تلوار سے اس کا سر کاٹ دوں گا, قلم کر دوں گا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتعجبون من غیرت سعد لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی, کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہے سعد کی غیرت پر, میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا
اوپر والا ہے، اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو غیرت ماننا پڑے گا، غیرت مند بننا پڑے گا، اپنی بیوی کے سلسلے میں، بیٹی کے سلسلے میں، بیٹے کے سلسلے میں۔ لیکن ہم اور آپ آج کل زیادہ تر کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ امام صاحب کے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ ہر مصلی متولی ہے، مصلی مطلب نماز پڑھنے والا۔ مسجد کے اندر جو بھی آیا وہ متولی سے کم نہیں ہوتا، اور اپنے یہاں مفتی سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں، اپنے یہاں مفتی سے چھوٹا کوئی ہے، سب مفتی سے بڑے ہیں۔ اور صحابہ کرام اپنے امام کا خیال رکھتے تھے، ہم اور آپ اپنے امام کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ واہ کیا مولانا صاحب تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، ہلا دیتے ہیں سب کو، اور سامنے والے کو تو کلین بولڈ کر دیتے ہیں، ادم لائن سے لے لیتے ہیں، کیا انداز ہے بات۔ تو کیا یہ تعریف سے مولوی صاحب کا پیٹ بھر جائے گا؟ بولیے، تعریف سے پیٹ بھر جائے گا؟ لیکن آج کل یہی چل رہا ہے، مولانا لوگوں کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ جناب جی اس مہینے کا گیس میں بھرا دوں گا، ہو اچھا کوئی بیمار ہے نا آپ کے فلاں، تو ہاسپٹل کا بل میں بھر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب میرے پاس 2 دکان ہیں، ایک دکان میں آپ کے نام سے کر دیا، میرے پاس 2-3 گھر ہے، ایک گھر میں نے آپ کے نام سے کر دیا، جائیے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہم نے مولوی صاحب لاک ڈاؤن میں کیسا رہا؟ ارے کچھ راشن پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور صحابہ کرام کا دیکھیے اپنے امام صاحب کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 585 عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی امامت کرتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ امامت کی، امام صاحب بنا، لیڈیز بھی آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، الحمدللہ پرانے زمانے سے چلا رہا، مکہ اور مدینہ کی مسجد میں تو ہے ہی، اور الحمدللہ کئی جگہ پہ ایسے ہیں، لیڈیز کے لیے دروازے کھولیے، اپنی مسجدوں کے دروازے کھولیے۔ تو کیا ہوا، میں ایک مرتبہ نماز پڑھایا، اب وہ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، بس نماز پڑھائے، امام صاحب تھے، بیچارے کا پچھلا حصہ کھل گیا، اب کیا معلوم کپڑا کون سا پہن کے آئے تھے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہمارے اور آپ کے امام صاحب کا اگر کھل گیا تو بیچارے کو تو ہم اور آپ پورا ننگا کر دیں گے۔ وہ بیچارے کا آخری دنوں کا صرف دھوکے سے اگر کھل گیا، اگر لنگی ونگی پہن کے آ گئے، ہو سکتا ہوا ہوا چلے اور اڑ جائے، کھل جائے، تو سیدھا بیچارے کو تھما دیں گے، یہ لیجیے اور جائیے آپ۔ اب وہ کہتے ہیں ان کا کھل گیا، حدیث میں ایسا، تو لیڈیز نے کہا وارو ان عورت قاریکم، ارے تم لوگ کیسے ہو قاری صاحب کا، امام صاحب کا چھپاؤ۔ دیکھیں پردے میں کیسے بات کیا، اب ایسا نہیں پھیلا دیا۔ وہ خود کہتے ہیں فاشتروا لی قمیصا عمانیا، آخر میرے اندر جو کمی تھی، وہ جو میرا کھل گیا تھا، تو لوگوں نے مل کر پیسہ ڈال کر عمان کی قمیص یعنی کرتا خرید دیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ مسجد سے نکال دیا، بلکہ کرتا خرید دیا۔ اب آگے سن لیجئے، فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی بی، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کرتے سے جتنی خوشی مجھے ملی ہے آج تک کبھی نہیں ملی۔ اب آپ لوگ سوچئے گا ارے مولوی صاحب اچھا چونا لگا رہے ہیں، امام صاحب کو لگ رہا کرتا دلوا ہی کے رہیں گے۔ کتنے لوگ امام صاحب کو ٹوپی پہناتے ہیں، جانتے ہیں کیسے ٹوپی پہنانا؟ اب عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، تو ایک آدھ مسواک لے آئے، جانماز لے آئے، ایک آدھ گول سی ٹوپی لے آئے۔ امام صاحب یہ ٹوپی پہن کے ہی آج جمعہ کا خطبہ دیجیے گا، بولا ٹھیک ہے اوکے۔ اور اس کے بعد آ کر وہ پیچھے بیٹھتے ہیں اور سیدھا غور سے دیکھتے رہتے ہیں وہی والی پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہیں، اور آجو باجو والے کو ذرا دیکھنا وہ میری والی پہنے ہوئے ہیں،
دیکھنا میری والی پہنے ہوئے ہیں، ٹسکاتے رہتے یعنی بتاتے رہتے. ارے بھائی آپ نے ٹوپی پہنایا ہے کہ یا ٹوپی پہنایا ہے؟ دو پہنانا ہوتا ہے، یعنی آپ نے پہننے کے لیے دیا یا آپ نے پہنایا بتانے کے لیے. تو صحابہ کرام خیال رکھتے تھے. امام کی بد دعا سے بچیے، جس دن امام صاحب بد دعا کر دیں گے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. ایک آدمی نے الزام لگا دیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. پوری مسجد میں ایک ہی دو ہوتے ہیں چھٹ کھوپڑی کے، یعنی جن کی کھوپڑی گھومی رہتی، ایک ہی دو ہوتے ہیں. ان کو بڑی غیرت ہوتی اور وہ امام کے پیچھے پڑے رہتے اور وہ مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں. امام مسجد چھوڑیں گے یا میں مسجد چھوڑوں گا. اور ہر جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں. امام کو ہٹاتے کہ نہیں ہٹاتے، ورنہ میں مسجد کو نہیں آؤں گا. ارے تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ہٹا دے رہے ہیں جو آپ کے دماغ کے خلاف رہتا ہے گھر پہ؟ ان کو بھی ہٹا دینے کا نا. گھر والی کو ہٹا دیجئے، ہٹا کے دکھائیے، پورا منہ میں راکھ ڈال کے زبان وان سب کو باہر نکال لے گی. کچھ کر کے دیکھیے، بول تو پاتے نہیں، پورا غصہ یہاں مسجد میں جھاڑ رہے ہیں. تو اب کیا ہوا، ایک آدمی نے کہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا کہ آپ امامت نہیں کریں گے، آپ گورنر نہیں رہیں گے. عمار بن یاسر آپ جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ کے گورنر ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے گا. اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی. جب کمیٹی بیٹھائی تو سب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوچھے، سب لوگ گھوم گھوم کے پوچھے ارے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ تو اچھی طرح نماز پڑھانا بھی نہیں جانتے، انصاف بھی نہیں کرتے، جہاد کے لیے بھی نہیں جاتے. الزام لگایا. تہمت لگانا، الزام لگانا ایک ہی دو لوگوں کی طرف سے ہوتا، بقیہ سب لوگ چاہتے امام صاحب رہیں، لیکن ایک ہی دو لوگ سیدھا بولے نہیں امام صاحب نہیں رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے. آپ وہ کھڑے ہو گئے. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمتا فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضہ بالفتن. اے اللہ تیرا یہ بندہ جھوٹا دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، لمبی عمر. اے اللہ اس کی غریبی کو فقیری کو بڑھا دے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے. تین بد دعا کر دی، لمبی عمر ملے، فقیری بڑھتی جائے، غریب بنا رہے اور فتنے میں ڈال دے. راوی بیان کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہی اسامہ بن قتادہ گھوم رہا تھا اور اس نے کہا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. اور بد دعا جب لگی تو راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک کہ یہ اتنی عمر والا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ جو بھاؤں ہے نا بھاؤں، یہ بھاؤں کے بال سفید ہو کر پورے آنکھ پر گرنے لگے. اتنا بوڑھا پا گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں، یہ روڈ پر جاتا، راستے پر جاتا اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا بڑھاپے میں. تو لوگ کیا بولتے، بڈھا سٹھیا گیا ہے. سٹھیا گیا نہیں، بلکہ اس بڈھے کو امام کی بد دعا لگ گئی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ بیان کی تو ایک آدمی آیا اور کہا مولوی صاحب مجھے بھی امام صاحب سے جھگڑا ہے. تو میں بولا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بولا اس کا حل آسان ہے، امام صاحب موجود ہیں، مل لیجئے. 2 جگہ پہ ایسا ہوا ہے. تو واقعی ان کی دوستی ہو گئی، ملے، روئے کہ اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری سب سمپتی خراب ہو جائے گی. میرے بھائیو یہ صحابہ کرام کا اخلاق ہے. ان کا اخلاق کیسا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کا انداز کیسا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اپنا انداز اچھا بنانا پڑے گا، پیارا انداز، اخلاق اچھا کرنا پڑے گا تبھی فائدہ. بس 1-2 بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت دوں گا. صحابہ کرام دوسروں کو معاف کر دیتے تھے، جا بھائی معاف. آج ہم اور آپ معافی کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری لائف میں معافی نہیں ہے. اپنی زندگی میں اگر 2 چیز آ جائے، سوری اور معاف، جا بھائی میں نے معاف کیا، سوری کرو. یہ سوری لفظ بھی بڑا ڈینجر ہے. اگر سامنے والے نے کہا سوری
تو وہ دل میں اتر جاتے ہیں. آپ ماشاء اللہ معافی مانگ لیا, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب بول دیں سوری تو سیدھا قبرستان لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ بچے گا نہیں بیچارہ. ڈاکٹر صاحب نے سوری بول دیا, یعنی وہ ایسا لفظ ہے اگر عام انسان بولے تو دل میں اتر جائے, اور ڈاکٹر صاحب بولے تو قبرستان پہنچ جائے. لیکن اپنی لائف میں سوری بولنا سیکھیے اور معاف کرنا سیکھیے, اور یاد رکھیے گا معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے. ہم اور آپ سوچتے نا ارے دب گیا, بھائی صاحب پیچھے ہٹ گئے, ناک کٹا دیا خاندان کی, آپ نے سمجھوتا کر لیے, کیا مولوی کے پھیری میں آپ پڑ گئے. آپ جھکنا نہیں چاہیے, کاہے جھک گئے آپ. سن لیجیے حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588. ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس جائیے, بھیا, چاچو, دادا, بھائی, بیٹا, ذرا مسجد کے لیے دینا, مدرسے کے لیے دینا. ارے مولوی صاحب, ایک تو ویسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کووڈ-19 ہے, کہاں سے آپ چلے آئے مانگنے. لیکن اگر شادی کرنا ہو تو معمولی ایک پلیٹ کتنے تک میں جائے گی. یہ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں شادی والا پلیٹ 500 1000, ابھی ایک جگہ پہ 365 آئٹم داماد کے لیے ساس سسر نے بنا کے دیا ہے. 365. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, لیکن اپنے یہاں بھی اب نام میں نہیں لوں گا, آئٹمس شادی بیاہ میں بنائے جاتے ہیں. یہ میٹھا ہونا تو یہ کھٹا ہونا تو یہ دس ہونا یہ ڈیٹ ہونا, چاہے ہم اور آپ کچھ بھی رہے, ہے کہ نہیں میرے بھائی. صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. جا بھائی میں نے معاف کیا, میرا دل بڑا, میں نے معاف کر دی. اب آگے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکے گا گرے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. بھائی صاحب کورٹ کچہری والا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. میں نے یہ حدیث سنی ہے, آج میں آپ سے سمجھوتا کر رہا ہوں اللہ کے لیے. شیطان آپ کو بہکائے گا, او بھائی صاحب کیا کر رہے ہو, ارے کیا کر رہے ہو پلیز. تو کبھی کبھی روح نکلتے وقت بھی ہم اور آپ بولتے چھوڑنا نہیں اس کو, اور روح نکل جاتی ہے. ارے آپ کیا نہیں چھوڑنا, آپ تو دنیا چھوڑ کے جا ہی رہے ہیں. کہاں قبر میں بھی کیس لڑیے گا. وہ تو اچھا ہے کہ آپشن قبر والا نہیں ہے, ورنہ وہاں بھی چالو ہو جاتا. میرے بھائیو معاف کرنا سیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا ہے, سب کو معاف کیا ہے. بس ایک دو بات اور رہ گئی. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4757. مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد بھائی ہیں, خالہ زاد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. منافقوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا, تہمت لگا دیا, یہ پیچھے کیوں ایسا. تو بیچارے یہ بھی شامل ہو گئے, جھانسے میں آ گئے. کوا کان لے کے بھاگا, کبھی کبھی ہو جاتا سیدھے لوگ بھی آ جاتے, تو سب لوگ کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ارے بھیا ذرا کان کو تو دیکھ لو. اس کے بعد کیا ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے تھے ان کے اوپر, ان کو مال دیتے تھے. بولا اچھا میری بیٹی پر الزام لگا دیا, اب میں نہیں دوں گا مال, خرچ نہیں کروں گا. اگر آپ کی بیٹی میری بیٹی پر کوئی الزام لگا دے, بری نظر سے دیکھ لے, تو زندگی بھر ہم اور آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. قرآن کریم کی آیت اتری وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22. کیا ہو گیا ہے مالداروں کو, قسم کھا لی ہے کہ نہیں دیں گے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی اور کہا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا, اے ہمارے رب ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے. قسم کا کفارہ ادا کیا, جرمانہ دیا, دوبارہ مال دینے لگے. بیٹی پر الزام لگایا ہے,
میرے رب نے کہا معاف تو میں نے بھی کر دیا معاف. کہا ابو بکر تیرا مقام و مرتبہ جو ہے نا، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، قسم کھانا یہ آپ جیسے نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے معاف کرنا، معاف کرنا سیکھیے. بھائی کو معاف. ارے مولوی صاحب میرے بھائی نے میرے لیے جو گڈھا کھودا نا، اگر آپ کے لیے کھوڑتا تو آپ بھی معاف نہیں کرتے. جا بھائی معاف. چچا کے لیے معاف، بھتیجے کے لیے معاف، بازو والے کے لیے معاف، رشتہ داروں کے لیے معاف. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گڈھے میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا. پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے. مصر کے بادشاہ بن گئے. دنیا والے آپ کے لیے کنواں کھود سکتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار خود ہی کھود دیں گے، لیکن اوپر والا جب تک نہ چاہے کچھ ہونے والا معاف کرنا سیکھیے. اس لیے سورہ یوسف کو بار بار پڑھیے. جہاں بھی آپ کو رشتہ داروں سے کوئی شکایت ہے سورہ یوسف پڑھ لیجئے. اور یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. انہوں نے کہا سب کچھ پتہ ہے، ان کے سامنے ہی سب آتے ہیں. بھائی لوگ آئے تھے نا ان کے پاس، مصر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، سب کو پکڑواتے اور سیدھا جیل میں ڈال دیتے. مروا سکتے تھے. قربان جائیے، معاف کر. پھر بولے اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا. کتنے بدھو لوگ تھے وہ لوگ. بولے ارے بادشاہ کو کیا معلوم کہ میرا ایک بھائی بنیامین بھی ہے. اب ایسے لوگ تھے. عقل ماری جاتی ہے. جو لوگ جلتے ہیں نا اللہ اس کو جلا دیتا ہے. جلنے والوں کو کون جلاتا ہے؟ اللہ جلاتا ہے. اس لیے جلنے والے مت بنیے. جلنے والا بننا ہے کسی سے کبھی بھی نہیں. معاف کرنا سیکھیے. بنیامین بولے ہاں لے کے آنے کا، روک لیا. سب مسئلہ پورا ہوا. جب یوسف علیہ السلام نے بتایا تو یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر قربان جائیے. آیت پر غور کیجیے. اس کے اندر یہی ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی کرا دی. یہ نہیں کہا ارے تم ہی لوگ تو ہو بھائی لوگ، مجھ کو کنویں میں ڈال دیا. یہ جملہ نہیں کہا. کیوں؟ سامنے والے کی برائی کو اگر آپ بار بار لائیں گے اور گنائیں گے اور اس کو گرائیں گے نیچے، ایک تو ویسے گر چکا ہے، وہ گر چکا ہے. یہ اونچے اخلاق کی بات کر رہا ہوں. اپنے یہاں کیا جب سمجھوتا ہوتا پھر پرانی بات ہے. بولے تھے کہ نہیں آپ 5 سال پہلے 10 سال پہلے، ارے بھیا اب جب سب مسئلہ حل ہو گیا تو اب 10 سال پرانی بات آپ لائیے گا. لوگ لاتے ہیں. کیے تھے کہ نہیں؟ اس آیت پر غور کیجئے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تم لوگوں نے مجھ کو کنویں میں ڈال دیا. نہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی کرا دی. تو میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھیے، معاف کر دیجئے. اب آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. صحابہ کرام کیسے تھے؟ صحابہ میں لیڈیز بھی ہے جینٹس بھی ہیں، دونوں ہیں. ایک لیڈیز کا واقعہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا صبر بہت مثالی ہے. صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2144. ایک بچے کا انتقال ہو گیا ان کے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کا انتقال ہو گیا. ہمارے اور آپ کے گھر میں بچہ اگر انتقال کر جائے، بیٹا اگر چلا گیا تو رونا کو زیادہ آتا ہے اور ماں کو بھی آتا ہے، اور بیٹی اگر ہے تو روتے ہیں تھوڑا بہت. یہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ، آپ لوگ مت بات کیجیے گا میرے شوہر سے، میں خود ہی بات کروں گی. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھنے والے ہونے چاہیے، تبھی گھر جنت بنے گا. شوہر بولے آم، بیوی سمجھے املی، گھر جنت بنے گا؟ وہ جہنم بنا رہے گا. اور یہاں دیکھیے بیوی خود پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. بولے آپ لوگ مت میرے شوہر سے بات کرو گے، میں خود بات کروں گی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے دماغ کو جانتی ہوں. ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں. چاچا بھی رحمہ اللہ ہو گئے، جس چاچا کی بات کر رہا ہوں، لیکن واقعے سے عبرت بتا رہا ہوں. شادی کو کتنے سال ہوئے چاچا؟ یوں ہی 45 سال. 45 سال. اچھا کیا کرنے کا؟ اس کا دماغ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کس کا؟ آپ کی چچی کا. اچھا میری چچی کا. 45 سال ہو گئے نہیں سمجھ میں آیا. تو اب کیا کریں گے؟ کتنے لوگ 50 سال کے بعد بھی طلاق دے دیتے ہیں. ارے چاچو، چچا جان 10 سال اور رک جاتے، دنیا آپ کو طلاق دے دیتی. 60 کے بعد پھر بچتے کہاں ہے؟ یہ کیا آپ 40 سال 50 سال صبر کیے، 10 سال اور رک جاتے. ایسے بھی لوگ ہیں نا اپنے یہاں. ارے بھائی دماغ کو سمجھنا پڑتا ہے.
سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ پائیں گے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے دماغ کو سمجھ لیا، آپ لوگ مت بات کرو کہ میں خود بات کروں گی، اور بات کرنے کا انداز دیکھیے۔ ماں و بہنوں سے کہتا ہوں آپ نے انداز سیکھ لینا، صحابیات سے سیکھ لیجئے، آپ بڑا فائدہ ہے، آپ کا گھر جنت بنا رہے گا۔ بیٹے کی لاش کو کونے میں لگا دیا۔ اب جس گھر میں اگر میت ہو پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا، جس گھر میں اگر کوئی آدمی مرا، سب کو، چاہے بچہ مرے یا کوئی بھی مرے۔ یہاں شوہر کو پتہ نہیں کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں۔ اب لاش کو کہاں رکھے ہوں گے؟ گھر کے اندر رکھ دیے۔ وہ گھر کے اندر آئے، پوچھا وہ کیسا ہے؟ وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ کیا تربیت ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، کتنی صبر کرنے والی، جو چیخی چلاہا او دیز اور ڈیڈ، سینہ پھاڑ رہی، بھال نوچ رہی ہے، ادھر ادھر نہیں۔ اس کے بعد اب ان کی سٹارٹنگ دیکھیے کیسے آ گیا، ٹھیک ہے۔ گھر آنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فقربت الیہ عشاء، رات کا کھانا کھلایا، خود ہی کھلا رہی ہیں، یہ نہیں کہا وہاں رکھا ہوا لے کے کھا لیجیے، نہیں، رات کا کھانا کھلانے کے بعد کیا ہوا؟ فاکل وشرب، وہ کھائے پیے۔ اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، وتصنعت لہ احسن ما کان تصنع قبل ذلک، اس رات خوب بناؤ سنگار کیا۔ بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے بناؤ سنگار کیا۔ اب دیکھیے، بات میں کروں گی، اپنے شوہر کو کھلایا، نمبر 3 بناؤ سنگار کیا۔ اب یہاں رکیے، کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ بناؤ سنگار گھر میں نہیں کرتی ہیں، وہ اب 10 جوڑی ان کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پورا 10 تھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کپڑے کب پہنے گی؟ جب کسی کی شادی میں جانا ہو، تو وہ بھی بیچارہ دیکھتے رہتا کب کسی کی شادی ہو اور یہ نیا کپڑا پہنے۔ ماشاءاللہ بھابھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں، سبحان اللہ، وہ آپ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں، ان کا کلر تو بڑا اچھا ہے۔ وہاں مرد کے اندر بھی کمی ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے وہی لہسن اور پیاز والا کپڑا پہن کے رہتی ہے۔ ارے کبھی کبھی یاد تو دلایا کیجئے کہ وہ جو 10 جوڑی لے کر آیا ہوں اس میں سے بھی تو پہنی ہے، تو ہم اور آپ خریدتے کہاں ہیں؟ وہ تو آپ انہیں نہیں خریدنا، ان کو ہی پورا یاد رہنا۔ تو کبھی ہم لوگ کو بھی خریدنا چاہیے ساتھ میں جا کے کہ جی میں نے خرید کے وہ دیا تھا، وہ کلر بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے اوپر تو بہت اچھا لگتا ہے، الحمدللہ۔ انہوں نے بناؤ سنگار کیا اور رات میں میاں بیوی ملے بھی۔ اب دیکھیے لاش رکھی ہوئی ہے، ملے بھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃ ولہم یمنعوہم، ابو طلحہ یہ بتلاؤ۔ اب دیکھیں شوہر کا نام لیا، شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ گیا؟ کہیں کہیں دیہات میں کیسا تو بھلے نام لے لیا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ بھائی نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پوچھا بھلا بتاؤ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃ ولہم یمنعوہم، اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس لینا چاہے تو دینا کہ نہیں دینا؟ بولے ہاں بالکل دینا ہے۔ فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب بتائیے ایسی کوئی عورت ملے گی؟ ایسی بیوی کہاں ملے گی؟ کس گھر میں اتنی صبر والی ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کی پڑھی ہوئی مسجد نبوی کی حاملی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ۔ جب شوہر کو ایسا کہا تو شوہر غصے میں آ گئے، تو پہلے کاہے نہیں بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اب بات تو پہنچ ہی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ آپ دونوں کی رات کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1301، راوی بیان کرتے ہیں سفیان بن عیینہ، فرأیت لہما 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے دیکھا کہ ام سلیم کو اور ابو طلحہ انصاری کو 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دنیا ہی میں اللہ نے انعام دے دیا۔ ماں بہنوں سے گزارش، یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں بھی صبر آنی چاہیے، شکر آنی چاہیے، ہم لوگ سب کی زندگی میں آنی چاہیے۔ ہماری لائف میں اگر 2 چیز چلی آئے، شکر اور صبر، ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جب حالات اچھے رہے اللہ کا شکر الحمدللہ، جب آزمائش والے آ جائیں اللہ کا شکر، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر، جس اللہ نے دیا وہی اللہ آزما رہے الحمدللہ۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، یہ چند واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی میں بھی آنے چاہیے۔ جا بھائی میں نے معاف کیا،
جاؤ چند دن کی زندگی کیا کرنے کا، معاف کیا، حق نہیں بھائی تو ہی لے لے جا، کیا کون اٹھا کے قبر میں لے جائے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے۔ آپ لوگ کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے دوبارہ اٹھا دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آخری دم تک ہم لوگوں کو ایمان پر خاتمہ ایمان پکر، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔